بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے والد گرامی میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے خواب میں، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ چال چلیں گے، سازشیں کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہیں اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ اور نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کرنے۔ ان کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک ان کے سگے بھائی تھے، باقی سب سوتیلے تھے، تو وہ حسد اور جلن رکھتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ کائنات میں 90% جو حسن تھا وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ خواب ان کے خاندان میں سے کسی عورت نے سنا اور ان کے بھائیوں کو بیان کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر چال چلنا شروع کیا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں تک یہ خواب نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ چال یہ چلی کہ اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو،
اور دوسرے پھر کسی نے مشورہ دیا کہ قتل نہ کیا جائے، ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے فی غیابت الجب۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو یہ لے جا رہے تھے ان کے بھائی کہ ہم ان کو لے جائیں گے، وہاں پہ شکار کھیلیں گے اور یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ آپ ان کو مت لے کے جائے، ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب باپ تو باپ ہوتا ہے اور بیٹے اس کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں نے باپ کو مجبور کر دیا، بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ لے گئے، اور جب لے کے گئے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں ڈالا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ بہانہ کریں گے واپسی میں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، ہم آگے شکار کے لیے گئے تھے تو یہ پیچھے جو ہے ان کو بھیڑیا لے گیا، اور ان کی قمیص کے اوپر جانور کا خون لگا کے بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب لے کے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر افسوس ہو، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، سارے جو احوال تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے کہ یہ تمہارے ان سوتیلے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کر دیا ہے، ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پل پل کی خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو باخبر ان کو رکھا ہوا تھا، اور نبی کے معنی یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں رکھتا ہے، نبی کے معنی یہ ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ مصر کا ایک قافلہ جا رہا تھا وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ان کو چاہیے تھا، جیسے ڈول ڈالا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا، ان کو اوپر اٹھایا اور پھر ان کو بازار مصر میں بیچا گیا۔ بازار مصر میں جب بیچا تو ان کو زلیخا نے اٹھایا، اور زلیخا نے ان کو خرید لیا بہت مہنگے داموں، اپنا غلام بنا دیا۔ پھر قصہ بہت طویل ہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر الزام بھی لگا، پھر رب نے اس الزام کو ختم کرانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب عزیزِ مصر نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے نا یہی گواہی دے گا۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ان کے اہل میں سے ایک بچے نے گواہی دی، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر قمیض آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے یہ پھاڑا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے یہ سب کچھ سنا تو کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو قرآن کے الفاظ ہے کہ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، قرآن نے کہا کہ عورتوں کا جو مکر و فریب ہے یہ بہت بڑا ہے، جبکہ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے، اگر کوئی اس سے نکلنا چاہتا ہے تو نکل سکتا ہے، لیکن عورتوں کا مکر و فریب بہت زیادہ ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بالآخر جیل میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد رب نے جیل سے بھی نکالا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 جو بڑی گائیں ہیں ان کو چھوٹی گائیں جو کھا رہی ہے، اور 7 بالیں جو ہے وہ ہری ہے اور 7 سوکھی ہے۔ تو یہ خواب جب بیان کیا لوگوں سے تو ہر ایک نے کہا کہ بہت پریشان کن خواب ہے۔ اب درباری یوسف میں ایک بندہ، عزیز مصر کی دربار میں ایک بندہ موجود تھا جو جیل کاٹ چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں ایک بندہ بتاتا ہوں جو سچا خواب بیان کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جب بتایا گیا، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو بلا رہے عزیز مصر، تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے باہر نہیں نکلنا۔ تو کہا کہ آپ کی کیا شرائط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا سب سے پہلے وہ الزام وہ سب آ جائے میرے سامنے، مجھ سے معافی مانگے۔ پھر سب نے معافی مانگی، اور بالآخر رب نے آپ کو
عزیزی مصر بنا دیا، آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ جب بادشاہ بنایا تو یہ 11 بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تخت پہ بٹھا کے سجدہ کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کی تعبیر تھی۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سب بھائیوں نے اور ان کے والد صاحب نے کیا، تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پکڑتا ہے، آپ کو ترقی دیتا ہے، تو جلن اور حسد کرنے والے بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور یہ اس وقت کامیاب ہوتے ہیں کہ آپ کے جب یہ کچھ نہیں کر پاتے تو تعویذ گنڈے پہ لگ جاتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ بہتان باندھتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرتا ہے اگرچہ ان لوگوں کو برا لگتا ہے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ اس وقت تک مختصر نہیں ہے۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 پیسے آ جائے تو آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو اس کا پیسہ ہے، یہ تو اس کا ہے، یہ فلاں طریقے سے آیا، پھر کچھ نہیں تو سازشیں شروع کر دیں گے، تعویذ گنڈے شروع کر دیں گے، آپ کے اوپر نظر بد لگانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ان سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، صبر کیا جائے اور رب کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔